السلام علیکم۔ علیکم السلام مسٹر عمر، وعلیکم کیسے ہیں بھائی؟ السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمد ہو؟ للہ، الحمدللہ۔ شکر الحمد للہ۔ کیا سوال ہے بھائی، بتاؤ، جی بتائیں کیا اچھا، سوال ہے، کیا سوال آپ حکم ہے؟ سے 3-4 سوال کرنے ہیں، بس ابھی دکان میں بیٹھے ہیں، تفصیلی بات بسم نہیں کریں اللہ گے، بسم اللہ، اچھی صرف بات تین ہے، چار سوال سوال۔ کرو، سوال کرو۔ یہ بتائیں نا، امامت کے درمیان کون سا نسبت ہے، بس یہ واضح کرے تھوڑا۔ نہیں سمجھ آیا، کیا پوچھا ہے آپ نے؟ امامت و نبوت کے درمیان نصوب اربعہ میں سے کون سا نسبت ہے؟ نسب اربعہ میں سے یہ نسبت ہے کہ بعض ائمہ نبی ہوتے ہیں، بعض نبی امام ہوتے ہیں، بعض بعض سوال نہیں سمجھے میرا۔ نبی کے امام نہیں درمیان ہوتے، بعض امام نبی نہیں ہوتے، تو یہ عموم خصوص من وجہ ہے۔ قابل تضاد۔ نسب اربعہ میں جی سے جی، یہ عموم اور خصوص من وجہ۔ اچھا، عموم خصوص من وجہن میں تو 3 مادے ہوتے ہیں نا، تو وہ مادے فراقی من جہت نبوت بتائے ذرا۔ تو مادہ افتراقی یہ ہے کہ بعض انبیاء نبی نہیں ہیں، بعض انبیاء امام نہیں ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، امام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ انبیاء کی جانب سے مادہ افتراقی ہے کہ بعض انبیاء امام نہیں ہیں۔ جی، ہاں، اس میں کوئی قطعی ثبوت، کوئی نص جلی بتائے جو بس کوئی مادے دلیل ہی افتراقی نہیں میں ہے کہ وہ جہت امام نبوت۔ ہے، قرآن نے ان کو امام نہیں بولا ہے نا۔ مثلا حضرت شعیب ہیں، قرآن نے ان کو امام نہیں بولا، ٹھیک ہے نا؟ جس کو قرآن نے امام نہیں بولا، نبی نے امام نہیں بولا، تو امام نہیں ہے۔ وہ آپ کے ہاں امام نہیں ہے؟ نہیں، سب انبیاء اور امام نہیں ہیں۔ امام کوئی، وہ تمام انبیاء امام نہیں تھے؟ سب انبیاء امام نہیں ہیں۔ امامت کا ہاں، رتبہ بڑا تو وہ بہت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اچھا علیہ السلام کا امتحان لیا، اس کو آگ میں ڈال دیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ ہم جی اور آپ ہوتے ہیں تو بھاگ جاتے بھائی کہ آگ میں نہیں جانا بھائی، ہم بت پرستی کر لیتے ہیں بھائی، کہتے ہیں ہم بت پوجا کریں گے، ہمیں آگ میں نہ ڈالو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس نے ایسا امتحان دیا کہ آگ میں ڈال دیا، اس نے کہا نہیں، آگ اس کے لیے گلشن بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر عمر میں بیٹے ہی دے دیے، اور بیٹا بہت ہی جی پیارا، وہ چلتا پھرتا بنا، تو کہا بیٹے کو ذبح کرو۔ اتنا سخت امتحان، جی اور اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت امتحان لینے کے بعد فرمایا اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، سب امتحانات میں اللہ کی جانب سے وہ سرخرو ہوا۔ فقال انی جاعلک للناس اماما، اس کے بعد اس کو امامت ملی ہے، نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، خلت کے بعد، خلیل بننے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا۔ تو اس لیے امامت جو ہے نبوت سے بڑا ہے، رسالت سے بڑا ہے۔ تو ہر نبی رسول نہیں ہے، ہر رسول امام نہیں ہے۔ اچھا، آپ کا اس آیات سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ یہ بالکل غلط ہے استدلال آپ کا، کیونکہ اس میں کہا نہیں ہے کہ یہ امامت پہلی تھی اور نبوت بعد میں تھی، بلکہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ جملہ مفسر ہے، اس کے بعد جو جملہ ہے یہ جملہ مفسر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ترجمہ کریں، آپ ترجمہ فقال، کریں اس جملے کا، آپ یہ ترجمہ کریں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ انی جاعلک للناس امام، جی جی، ترجمہ کریں، اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ میں کر رہا ہوں، پوری بات سنیں، آپ نے بات کر لی، مجھے بھی کرنے دیں، بات ختم۔ یہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات میں سے، فَأَتَمَّهُنَّ نے اسے پوری کی۔ یہ جملہ مفسر تمام بعد جملے اس کی تفسیر کرتی ہے، یعنی وہ امتحانات کس چیز میں تھا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ان میں سے پہلے امامت تھا۔ آپ خاموش ہو جائے، پورا جواب سنیں، پورا جواب۔ آپ دوسرا غلط یہ کہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ یہ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ یہ سبب ہے، بات سنیں، سبب ہے۔ تبریزی بھی مجمع البیان اس نے کہا جب فا نہ ہو تو جملہ آ جائے اور وہ مقدم ہو، تو یہ جملہ جو ہے یہ اس کی تائید کرتی ہے کہ یہ اس کا جزا ہے، اور جب مؤخر ہو جائے بدون الفا تو اس کی تائید کرتی ہے کہ جملہ مؤخر ہے، یہ سبب یہ جو ہے۔ اللہ نے تو کہا اب میرے اس کا بھائی، معنی اللہ کرو نے تو کہا اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال، اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، یہ کب تھا؟ جوانی میں اس سے کہا تھا کہ میں تجھے امام بناؤں گا؟ آپ بتا رہا ہوں، جواب چھوڑو نا آپ، خیر مجھے بات کرنے دو۔
بھائی صاحب میرے سوال کا جواب دے دو، بھائی صاحب میرے سوال کا جواب دے دو. جب اللہ کا خطاب آیا ابراہیم علیہ السلام سے، او بھائی سن لو نا، میری طرف دیکھو عمر، ابراہیم سے خطاب آیا قال انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے ناس کے لیے امام بناتا ہوں. یہ کب، یہ خطاب کب آیا تھا؟ بچپن میں آیا تھا، جوانی میں آیا تھا، نبوت کے ابتدا میں آیا تھا، یا آخر عمر میں آیا تھا؟ جواب تو سنو نا، جواب دے دو. میں بتا رہا ہوں قال انی جاعلک للناس، یہ جملہ سبب ہے، کیونکہ قال کے پہلے فا نہیں ہے، جب فا نہیں ہو تو جملے مؤخر یہ سبب کہلاتا ہے، اور ماقبل جملہ یہ سبب ہوتے ہیں، سبب مقدم ہوتے ہیں مسبب پر. تو ابھی معنی یہ ہوگا کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ او بھائی بکلمات، کب بولا ہے نا، سوال کے جواب دے دو نا، سوال کے جواب نہیں دے رہے آپ. ہاں ٹھیک ہے، سوال کا جواب ہے، لیکن آپ سبب مسبب کے پیچھے چل گئے. او بھائی کب بولا ہے اس سے؟ میں صرف یہ ثابت کروں گا کہ یہ امامت جو ہے یہ بعد میں نہیں تھی، مؤخر نہیں تھا، بلکہ جو قال انی جاعلک للناس کب بولا ہے بھائی؟ یہ نبوت سے امامت پہلے بولا ہے، رسالت خلت سے پہلے بولا ہے، نبوت امامت خلت کے بعد بولا ہے؟ یہ مجھے بتائیں. ہاں آپ نے بتایا کہ پہلے نبی تھا، نبوت تھا، پھر امامت تھا. میں کہہ رہا ہوں یہ ہاں بات ہی آپ کی بات ہے. بہت فسادات ہے اس میں، اجتماعی نقیزینات ہے، خلق تو آتا آپ ہے، مجھے بتاؤ اس نا طرح کہ یہ جو ان سے بولا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، یہ نبوت سے پہلے اس سے خطاب ہوا ہے، نبوت کے بعد اس سے خطاب ہوا ہے؟ یہ نبوت اس ٹائم، اس امام سے مراد یہ نبوت ہے، یہ نبوت ہی دی جا رہی ہے. نبوت ہی دی جا رہی ہے، یعنی جب نبی بن رہے ہیں تو اللہ ابھی دیکھیں یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب اللہ ان کو نبی بنا رہے تھے تو اللہ نے ان سے کہا کہ میں تجھے امام بنا رہا ہوں. بات ایک ہی ہے، یہی فرما رہے ہیں. اس سے یہ بات، ہاں میں بتا رہا ہوں نا، ہمارے ہاں تو یہ سن امام، لو تو یہ سن لو مرتبہ سن لو پھر اپنے دیکھو کہ آپ کی بات کتنا گھٹیا ہے اور کتنا پست ہے اور ہاں کتنا باطل ہے. اب سن لو نا، اب سن لو، اب سن لو، آپ نے سوال کیا، میرا پورا سن لو. اب سن لو بھائی، سن لو. جو سوال آپ نے جواب دے دیا نا کہ جب اس کو نبی بنا رہا تھا تو اللہ اسی وقت اسے کہہ دیا کہ میں تجھے امام بنا رہا ہوں. اور بات تو سنو نا، پورا جواب سنو. چلو عمر پورا بھائی بات سنو، آپ نے ایک بات کر لی. عمر بھائی بات تو سنو، عمر بھائی ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ آگے سے بولے جا رہے ہیں، آواز ادھر سے بیچ میں ٹکرا جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. تو آپ نے ایک بات کر لی، ابھی آپ جواب دے رہے، وہ سن لیں پھر اس کے بعد آپ بولے نا، باری باری کر لیں. وہ سنیں انہوں نے گے. بات کی کہ امامت پھر امامت تھا. میں تو رد کروں نا اس کا، پھر یہ میرے رد چلیں کریں. آپ رد کریں بھائی، رد کریں. ہاں میں رد کر رہا ہوں نا. قال انی جاعلک للناس اماما، یہ قال میں فا نہیں ہے، فا نہیں ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جملہ متاخرہ یہ سبب ہے. اس کا مثال قرآن میں ہے، سلوہ، کہ ان کو جہنم میں لے کے جاؤ. کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ، اس لیے کہ یہ ایمان نہیں لاتے تھے. تو سلوہ لفظاً مقدم ہے لیکن معنن جو ہے نا وہ مؤخر ہے، کیونکہ انہ کان بمنزل سبب ہے، سبب مقدم مسبب پر. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ مسبب. قال انی جاعلک للناس، یہ سبب مقدم ہوتا ہے مسبب پر. تو انی جاعلک للناس اماما، امامت یہ مقدم ہوا وہ ماقبل جملے پر، اور ماقبل جملے پر جو امتحانات یا دوسرا جہت سے رد. چلیں بھائی، چلیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چلیں بھائی، یہ سمجھ جملے گئے. مقصر ہے. قال انی جاعلک للناس، وہ آپ کو خود بھی نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، آپ کو خود بھی نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں، نہ کسی کو سمجھ آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہیں. آپ مجھے بتائیں ابراہیم علیہ السلام کو، بھائی صاحب میرے بھائی آپ سن لینا، اب آپ کے علم سے استفادہ کریں. ابراہیم علیہ السلام جب نبی بنے تھے، او بھائی جب نبی بنے تھے انہوں نے بتوں کو توڑا تھا، ان کو آگ میں ڈالا تھا، ہے کہ نہیں بھائی؟ صحیح ہے کہ وہ جھوٹ ہے؟ بالکل ہے، یہ جب ان کو بالکل یہ جب ان کو بت میں انہوں نے بتوں کو توڑا تھا، یہ جوانی کی حالت میں تھا یا بوڑھے تھے اس زمانے میں؟ یہ امتحانات تھے نا، یہ جوانی کی حالت تھی. جوانی کی حالت میں انہوں نے بتیں توڑی ہیں. ان کو اولاد کب ملی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد بڑھاپے میں ملی ہے، جوانی میں ملی ہے؟ میں بڑھاپے بھی ملے، بڑھاپے میں بھی ملی ہے یا بڑھاپے میں ملی ہے؟ میں آپ دیکھو میرا رد کا جواب کرو نا. تو آپ سے سوال کر رہا ہوں نا بھائی، آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ آپ میرے سوال کے جواب پوری دنیا کو پتا ہے، کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو کہہ دو نہیں پتا، میں جواب دے دیتا ہوں.
آپ جتنا بات کر رہے کرو، میں نے رد کیا، پھر مجھے چھوڑو کہ میں تیرے سارے سوال کا جواب فضول بات نہ کرے نا، آپ سے جو سوال سوال کیا اس کا جواب دے دو نا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو بچے ملے تھے، بیٹے ملے تھے، یہ جوانی میں ملے تھے یا بڑھاپے میں ملے تھے؟ آپ بتاؤ، خیر بتاؤ، بات کرو۔ تمہیں نہیں نہ معلوم؟ نہ بتاؤ، میں آپ کو اگر پتا ہے تو آپ بتا دینا۔ اور کیمرے کے سامنے تو بیٹھو نا، کیمرے کے سامنے بیٹھو، تاکہ ہمیں آپ آدھا چہرہ کیوں چھپا رہے ہو عمر ہو؟ ہاں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن مجید نے فرمایا سورہ مبارکہ ہود میں، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ حضرت ابراہیم، سورہ ہود ہے، آیت نمبر 71 ہے۔ ان کی بیوی کڑی تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب ان کی ذریہ کا بشارت دیا ہے تو وہ ہنس پڑی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ ہم اسحاق دیں گے، اسحاق کے بعد پوتا بھی ملے گا یعقوب۔ قالت یا ویلتا، تو انہوں نے فرمایا، جناب ان کی بیوی جناب سارہ نے فرمایا، یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوز، کہا کہ میرا کیسے بیٹے پیدا ہوں حالانکہ میں بوڑھیا ہوں۔ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر جو ہے یہ بھی بوڑھا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ جلدی بات نہیں سنو، ابھی میری بات ہے نا، میں قرآن پڑھا ہوں، قرآن پڑھا ہوں، ساکت قرآن پڑھا ہوں، ساکت نہیں کہہ رہا ہوں، ساکت 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 عمر ساکت ہو جاؤ۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، جب میں آپ سے سوال کر رہا تھا اس وقت آپ نے کہا تم اب جواب دے دو، میں نے تو آپ کا جواب سن لیا نا، اب خاموش ہو جاؤ۔ مولانا صاحب چارج کو 2% چارج درش یہ بھائی یہ ڈرامے باز آدمی ہے، یہ بات نہیں کرنے دے رہا۔ تو قالوا اتعجبین من امر اللہ، ملائکہ نے کہا کہ آپ اللہ کے کام سے، کہ اللہ کا قدرت عظیم ہے، وہ بوڑھے کو بھی اولاد دے سکتا ہے، بڑھیا کو بھی اولاد دے سکتا ہے، آپ اس سے تعجب کر رہی ہیں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکات ہو آپ اہل بیت پر، انہ حمید مجید، اللہ تعالیٰ بے شک حمد کا مستحق اور مجد کا صاحب ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اولاد ملی ہے وہ بالکل بڑھاپے میں، ان کی بیوی بھی ماں بننے سے مایوس تھی۔ تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بڑھاپے میں ان کو اولاد ملی۔ اب آتے ہیں آیا کی طرف، اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ جب ابراہیم نے امتحانات میں سرخرو ہوئے تو انہوں نے، اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے کیا بناتا ہوں؟ نبی بناتا ہوں۔ اب کہہ رہا کہ جس وقت اس کو نبی بنا رہے تھے اسی وقت اللہ نے کہا، تو امتحان ابراہیم علیہ السلام کے نبوت کے بعد تھے، نبوت سے پہلے نہیں تھے، پہلی بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ امتحانات ابراہیم علیہ السلام کے نبوت کے بعد تھے، نبوت سے پہلے نہیں تھے۔ اور پھر حضرت ابراہیم سے جب کہا کہ میں تجھے امام بناتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، میرے اولاد کو بھی بنا دو، میرے اولاد کو بھی بنا دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی اس وقت جب یہ مکالمہ ہوا۔ دو باتوں سے، پہلی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے امتحانوں کے بعد سب سے بڑا جو امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا دیا، اور پھر فرمایا کہ اسماعیل کو ذبح کر دو، اسحاق کو ذبح کر دو، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اختلاف ہے کہ اسماعیل ذبیح ہے یا اسحاق ذبیح ہے، دونوں پہ روایات موجود ہیں۔ بیٹے کو ذبح کر دو، پھر بیٹے کو چھوڑ کے آ جاؤ مکے میں، وہاں پہ کوئی واد ذی زرع، واد غیر ذی زرع، وہاں پہ نہ پانی ہے نہ کچھ، وہاں پہ بیٹے کو چھوڑ کے آ جاؤ ایسے صحرا میں۔ ایسے امتحانات، سخت شدید امتحانات کے بعد، تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نبوت کے وقت اس سے نہیں کہا جب اس کو نبی بنا رہا تھا کہ میں تجھے امام بنا رہا ہوں، کیونکہ وہ امتحانات سب نبوت کے بعد ہیں، رسالت کے بعد۔ یہ جو مکالمہ ہوا ہے اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ان کو امامت کے خطاب سے نوازا گیا ہے کہ تم امام ہو، یہ کب ہوا ہے؟ یہ ان کے آخر عمر میں ہوا ہے، نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، خلت کے بعد، تمام امتحانات کے بعد۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ایک امتحان۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی اولاد تھی، اولاد بڑھاپے میں ان کو ملا۔ تو پتہ یہ چلا، ثابت ہوا الحمدللہ رب العالمین کہ امامت قرآن مجید میں نبوت سے، رسالت سے، خلت سے بڑا عظیم مقام ہے۔ اب آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں، بات کریں جناب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رد ہے آپ کے پاس؟ ہاں نہیں رد کر سکتے بھائی؟ اچھا، اور موبائل کے ساتھ نہ کھیلو نا، موبائل کو ایک جگہ چھوڑ دو بھائی، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ڈانس کر رہے ہیں۔ یہ بڑا، میں دکان میں بیٹھا ہوں، موبائل میں چارج کم ہے، چارج پہ لگا۔ اچھا بات کریں، آپ کا اپنا بھی چارج کم ہے، آپ کا اپنا بھی چارج ختم ہے جی، جواب جو میں نے دیا نا، آپ کا بھی چارج ختم ہے، دونوں کا چارج۔
موبائل کا بھی اور آپ جتنے دونوں بھائی کا. یہ جتنے بات اس نے کی کہ بھائی اس کے بیٹے تھے وہ تھے، اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ امامت جو ہے نا یہ نبوت کے بعد تھا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو سب سے پہلا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا وہ یہ امامت دینا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کسی کلمات سے آزمایا. یا رب وہ کون سے کلمات تھے؟ آگے اللہ خود تفسیر کر رہا ہے. قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو امام بنائے جا رہا ہوں. امام تو یہ جو مابعد جملہ ہے یہ ماقبل کے لیے مفسر ہے. یہ مفسر آگے پڑھتے جاؤ نا، آگے پڑھتے جاؤ. چلو چلو، امامت یہ امتحان ہے. چلو مان لیا امامت یہ امتحان ہے. اس وقت وہ ان کی ضروریت تھی اس وقت یا نہیں تھی بھائی؟ پوری بات سنو، میری بات سنو. ضروریت تھا ان کا اس وقت یا نہیں تھا؟ اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. کوئی تعلق اور ہی نہیں جب ہے. کہہ رہا ہے میرے ذریے کو بھی امامت دینا، میرے ذریے کو بھی امامت دینا، یعنی اس کا ذریہ ہے تو یہ نوجوانی میں نہیں ہے، یہ بڑھاپے میں، آخر عمر میں، کیونکہ ان کو بیٹے ہی آخر عمر میں ملے تھے. نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، خلت کے بعد، تمام مقامات کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام امام بنے. ہاں میری بات سنو. اور امامت بذات خود کسی نے نہیں بولا کہ امامت خود ہی امتحان ہے. جی میں آپ کو اللہ تعالیٰ ایک اعزاز دے رہا ہے نا کہ میں تیرا امتحان لے رہا ہوں. بات سنو. جب نوح علیہ السلام، ذریت کا لفظ کا اطلاق صرف وہ بعد میں آنے والے اولاد پر نہیں ہوتا ہے. نوح علیہ السلام جب کشتی میں غرق ہو رہے تھے تو ادھر وہ پڑھو نا، وہ کیا ہے آیات پڑھو. تم پڑھو. تم مجھے نہیں معلوم کیا کس آیت کی بات آپ کر رہے ہیں. ذریت کے اطلاق اولاد پہ نہیں ہوتا تو کس پہ ہوتا ہے؟ کس پہ ہوتا ہے؟ مدرسے کے طالب علموں پہ ہوتا ہے. ذریت کا لفظ جو ہے نا، ذریت کا لفظ ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو اس عہد جو زمانے میں موجود ہو. ذریہ کا مطلب ہی اولاد ہے. ذریہ کا مطلب اولاد ہے میرے بھائی، نسل ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلیں بھائی، یہ اس کا چارج شروع سے بھی ختم تھا، اب بالکل ختم ہو